حالت وجد میں آ گئی اور پہاڑ کے کونے پر، پہاڑ کے آخری حصے پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ جا کر کے بیٹھنے کے بعد اب ذکر شروع کر دیے، کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنا ذکر کر رہے تھے، اتنا ذکر کر رہے تھے، حالت یہ وجد میں اتنا طاری ہو چکا تھا، حضرت کے لا الہ الا اللہ کی آواز سن کر کے زمین بھی کانپنا شروع کر دی تھی، پہاڑ بھی کانپنا شروع کر دیے تھے۔ حضرت لا الہ الا اللہ کی صدائیں اتنی بلند کر رہے تھے، خدا کو وحدہ لا شریک طلب اتنا پکار رہے تھے، زمین ہل رہی تھی۔ زمین جب ہل رہی تھی مندر بھی ہلی، جب مندر ہلی تو مندر کے اندر بیٹھا ہوا بت زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر، زمین پر بت گر گیا، مندر کے اندر تھا، زمین پر بت گر گیا۔ حضرت قبلہ پھر مسجد سے باہر آئے، صبح کا وقت ہوا، پجاری پوجا کرنے کی غرض سے مندر کو آیا، وہ صاف کر رہا تھا، اندر دیکھا کسی ایک مورتی کو پڑے، وہ مورتی پڑی ہوئی تھی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، وہ بڑا پریشان ہوا اور غصے میں آیا، وہ لوگ کا غلبہ تھا، وہ پھر حضرت کے مریدین کے پاس آیا، آ کر کے لڑنا شروع کر دیا، تم مسلمان ہو، شاید تم ہی ہمارے اس مورتی کو گرائے ہوں گے۔ حضرت نے آواز سنی، حضرت غار سے نکلے، آئے، آ کر کے اس سے پوچھنے لگے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، اس نے کہا تمہارے یہ مریدین نے ہماری مندر کو توڑ دیا ہے، تمہارے یہ مریدین نے ہمارے اس مورتی کو توڑ دیا ہے۔ حضرت نے کہا ہمارے لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ اس پنڈت نے پوچھا بتاؤ کس لیے نہیں کر سکتے؟ تو حضرت نے کہا ہماری یہ تعلیمات نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ تو پنڈت نے کہا جب تمہارے مریدین نے نہیں کیا، تم نے نہیں کیا، تو بتاؤ یہ کارنامہ کس نے کیا؟ بابا شرف الدین جلال میں آ گئے، جلال میں کہنے لگے چلو جا کر کے اس مورتی سے پوچھتے ہیں اس کو کس نے توڑا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے یہ نہیں کہا فلاں آدمی سے پوچھتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا فلاں بندے سے پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا چلو تمہاری مورتی سے پوچھتے ہیں اس کو توڑا کس نے ہے۔ اللہ اکبر، جب مندر میں گئے، جانے کے بعد اس مورتی سے پوچھا، پنڈت بھی پریشان، اس مندر میں آنے والے پجاری بھی پریشان، اس مندر کے آنے والے ماننے والے لوگ بھی پریشان۔ یہ اسے پوچھ رہے ہیں جس کو زبان نہیں ہے، یہ اسے پوچھ رہے ہیں جو بول نہیں سکتا ہے، یہ اسے پوچھ رہے ہیں جو اینٹوں اور مٹی اور پتھر کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ بڑے پریشان تھے، جواب اب کیسا ملے گا، بولنے کے لیے زبان بھی نہیں ہے۔ لیکن بابا شرف الدین بھی بابا شرف الدین تھے، اللہ رب العزت نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی تھی، اس لیے تو ایک شاعر نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ معزز سامعین اکرام، بابا شرف الدین تھے، وہ پہاڑی والے بابا تھے، وہ انہوں نے جا کر کے جب پوچھا اے مورتی بتا تجھے کس نے گرایا ہے، تو ہر مورتی کے پتھر سے آواز آئی، ہر مورتی کے ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی مجھے کسی نے نہیں گرایا۔ لیکن اے شرف الدین، رات کے وقت میں تم جب وجد کی حالت میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پکار رہے تھے، اس لا الہ الا اللہ کی آواز سے زمین کانپنے لگی، میں بھی کانپا اور زمین پر گر کے ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، بلکہ مورتی کہنے لگی اے میرے چاہنے والوں، اگر تم مجھے پوچھنا چاہتے ہو اس علاقے سے چھوڑ دو، یہ علاقہ بابا شرف الدین کا بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جتنے لوگ تھے پوجا کرنے والے، پوجا کروانے والے، سب کے ساتھ بابا شرف الدین کے در پر آئے اور کہا ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ بابا شرف الدین اسے کہتے ہیں جو بے بولی کو بھی بلوا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ معزز سامعین اکرام، ایک بندہ آیا بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، دوسری کمارا کرامت عرض کر رہا ہوں، بابا شرف الدین کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا آقا بابا شرف الدین میں چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، میں آپ کے مذہب کو اختیار کر لوں، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ مجھے ایک عادت لگی ہوئی ہے جو شراب کی عادت ہے، میں اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتا، بتاؤ کیا مجھے کلمہ پڑھواؤ گے؟ تو حضرت بابا شرف الدین کی طرف سے جواب آ رہا ہے، جب بندے نے مجھ سے آ کر کے کہا میں شراب
شرابی ہوں, اسلام بھی اختیار کرنا چاہتا ہوں, شراب بھی نہیں چھوڑ سکتا, تو میں نے اسے ایک شرط رکھ دی, میرے سامنے تو شراب نہیں پینا, میرے پیچھے جا کر کے شراب پینا, اگر تو میرے سامنے شراب پیے گا میں تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. تو بندے نے سوچا شاہ بابا شرف الدین تو یہ غار میں, یہ پہاڑوں میں اپنی خانقاہ میں رہتے ہیں, جب بھی میں گھر جاؤں گا گھر میں چھپ کر بیٹھ کر کے شراب پیوں گا. یہ ارادہ لے کر کے اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت بابا شرف الدین نے کلمہ پڑھا دیا. شرط کیا رکھی تھی, میرے سامنے تجھے شراب نہیں پینا ہے, اس نے شرط کو قبول کر لیا. اب بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب یہ قبول کر لیا تھا, کلمہ توحید پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا, اب دن بھر میری خانقاہ میں بیٹھا کرتا تھا, دن بھر میرے ساتھ گزارا کرتا تھا, لیکن رات کا وقت آیا, گھر گیا, اب اسے شراب کی طلب محسوس ہونے لگی, شراب کی پیاس لگنے لگی. جو شراب کا عادی ہوتا ہے وقت ہوتے ہی اسے شراب کی طلب شروع ہو جاتی ہے, وہ بندے کو بھی شراب کی طلب ہونے لگی. اب اس نے کیا کیا, دروازہ بند کیا, گھر کے اندر چلے گیا, روم میں جانے کے بعد شراب کی باٹل کھولا, شراب ڈال رہا تھا تو شراب جیسے ہی ڈالنے لگا سامنے بابا شرف الدین نظر آنے لگے. اس نے رک گیا, بولا کہ شرط یہ تھی جب بھی بابا شرف الدین نظر آئیں گے میں شراب نہیں پیوں گا. سائڈ میں رکھ دیا. سوچنے لگا بابا شرف الدین شاید سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوں گے. پھر اس کے بعد وہ بیٹھ گیا, تھوڑی دیر نیچے منڈی ڈالا, بابا شرف الدین غائب ہو گئے, نظر نہیں آئے. سوچا واپس اپنے خانقاہ کو چلے گئے ہوں گے. دوبارہ شراب ڈالنے کے لیے گلاس میں بیٹھ گیا, لیکن کیا دیکھ رہا, دوبارہ بابا شرف الدین سامنے نظر آ رہے. پھر پریشان ہو گیا, ارے شاید بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ پہاڑ کو نہیں گئے ہوں گے. اللہ اکبر. پھر تھوڑا انتظار کرا, جب نظر نہیں آئے گھر کے باہر گیا, گھر کے باہر آجو پوری چکر مار کے آیا, کہیں بھی بابا شرف الدین نظر نہیں آئے. پھر دروازہ لگایا, پھر گھر میں آ کے شراب ڈالنے لگا, بابا شرف الدین وہاں پر بھی نظر آنے لگے. اللہ اکبر. بڑا حیرانی کے ساتھ شراب کو پھینکتا ہوا پہاڑی شریف تشریف لایا. وہاں پر حضرت قبلہ کے ایک مرید بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کہا بابا شرف الدین کہاں پر ہے. آواز دی گئی کہ بابا شرف الدین تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بندے نے پوچھا کیا بابا شرف الدین سیر و تفریح کرنے نکلے تھے. مرید کہنے لگا نہیں, انہوں نے تو عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئے تھے, وہ باہر نہیں نکلے تھے. وہ پریشان ہوا. جب یہ بندے کی آواز بابا شرف الدین نے سنی تو ذکر چھوڑا, حلقہ چھوڑا, باہر آئے, آ کر کے کہنے لگے اے بندے, اے نو مسلم, ذرا بتا اتنا پریشان کیوں نظر آتا ہے. آواز آ رہی ہے آقا, لوگ کہتے ہیں ابھی عشاء کے بعد آپ یہیں پر بیٹھے تھے, لیکن جب بھی میں شراب کی باٹل اگلنے جاتا تھا سامنے مجھے آپ نظر آ جایا کرتے تھے. ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے. تو بابا شرف الدین کی طرف سے جواب آ رہا ہے, تو نے ایک شرف الدین کو دیکھا, اللہ شرف الدین کو اتنی طاقت عطا کیا, شرف الدین ایک ساتھ 1000 جگہوں پر نظر آیا کرتا ہے. تو پھر اس بندے نے کہا آقا شراب کی عادت لگی ہوئی ہے, چھڑاؤں کیسے. اگر کوئی شراب کی عادت ہے تو علاج لیتے جائیے. بابا شرف الدین نے کہا شراب چھوڑنا چاہتا ہے. کہا آقا چھوڑنا چاہتا ہوں. کہا 3 دن تک شرف الدین کی بارگاہ میں لنگر کھا, شرف الدین کا دیا ہوا پانی پی, پھر شراب کی عادت چھوٹ جائے گی. فرمایا جاتا ہے 3 دن تک بابا کی بارگاہ میں پکنے والا کھانا کھایا جاتا تھا. 3 دن تک بابا اس کو پانی بھر کر کے دیتے تھے. فرمایا جاتا ہے 3 دن بھی مکمل نہیں ہوئے تھے, بندے کو ولایت عطا کر دی گئی. اللہ اکبر. بڑے بڑے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.